الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 کے ساتھ خلاصۃ النحو میں حاضر ہیں۔ یہ اسماء عدد کا بیان ہے۔ اسماء عدد کا بیان جو ہے اس کے اندر قواعد کو اتنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قواعد اس میں زیادہ ہوتے ہیں، تو ان زائد قواعد کی وجہ سے کہ اس میں لحاظ رکھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، تو طالب علموں کو کافی مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات طلبہ جو ہیں وہ بھول بھی جاتے ہیں کہ کیا چیز کہاں پہ ہم نے استعمال کرنی ہے، اور قواعد کی جو گنجلک ہوتی ہے اس کے اندر وہ بہہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آسان طریقے سے یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کی یاد رکھنے کا طریقہ واحد پریکٹس ہے۔ پریکٹس کے ساتھ یہ یاد رہتے ہیں، پریکٹس کے بغیر نہیں یاد رہتے، کیونکہ قیاس تو ہے نہیں۔ جس اسم سے کسی چیز کے افراد شمار کیے جائیں اسے اسم عدد کہتے ہیں، اور جسے شمار کیا جائے اسے معدود یا تمیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس چیز کے ذریعے سے شمار کیا جائے گا، گنتی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں میں، وہی جو عربی کی گنتی ہے اس کو اسماء اعداد کہتے ہیں، اسماء عدد کہتے ہیں۔ تو ثلاثۃ رجال اربع نسوۃ، تب اس میں ثلاثہ جو ہے یہ عدد ہے، اس میں عدد، اور رجال جو ہے یہ معدود کہہ لیں یا تمیز کہہ لیں۔ اسی اربع نسائن جو ہے یہ اس میں اربع اس میں عدد ہے، اور نساء جو ہے وہ تمیز ہے یا کہہ لیں معدود ہے۔ اس میں عدد اور معدود کا استعمال کر رہے ہیں کہ واحد اور اثنان معدود کی صفت بن کر اور قیاس کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ واحد اور اثنان ایک اور دو، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور دو کے لیے ویسے عام طور پر ہمیں حاجت بھی نہیں ہوتی ہے تاکید کی، کیونکہ ایک کے لیے واحد کا صیغہ اور دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جمع میں چونکہ جمع دو سے زائد افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں افراد کی تعداد متعین نہیں ہوتی، تو تعداد متعین کرنے کے لیے ہم اس میں عدد کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور دو میں تو تعداد متعین ہے نا، تو یہاں پر اس میں عدد کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اس میں عدد بعضوں کا تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مطابق قیاس ہوتے ہیں۔ مطابق قیاس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیاس قاعدہ قانون یہ کہتا ہے نا کہ مذکر کے لیے تا کے ساتھ تا کے بغیر ہے، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ ہے، یعنی علامت تانیث کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو واحد اور اثنان مطابق قیاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے علامت تانیث کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رجل واحد اور امرأۃ واحدۃ، اب رجل مذکر ہے تو واحد مذکر یا بغیر تا کے، اور امرأۃ مؤنث ہے تو واحدۃ علامت تانیث کے ساتھ ہے۔ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک اس میں عدد قیاس کے خلاف آتے ہیں۔ قیاس کے خلاف آنے کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مؤنث کے لیے تا کے ساتھ ہے، مذکر کے لیے تا کے بغیر، جبکہ یہاں پر مذکر کے لیے تا کے ساتھ آتے اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر آتے۔ اب اس کو بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر۔ جو اس میں عدد مذکر کے لیے آتا ہے وہ ہوتا مذکر کا ہی ہے، لیکن تا کے ساتھ آتا ہے، یہ بات ہے۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مؤنث کا اسم عدد ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث اسم عدد ہے۔ جیسے ثلاثۃ رجال، اب رجل، رجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے، تو رجل جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس صورت میں اپنا ثلاثہ مؤنث علامت تانیث کے ساتھ۔ اسی طرح سے اربع نسوۃ، نسوہ جو ہے یہ امرأۃ کی جمع ہے، تو یہ جمع مؤنث کی جمع ہے، تو اربع بغیر تا کے۔ احد عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو اب ذہن میں رکھ لیجئے آپ، ایک اور دو موافق قیاس، ثلاثہ سے عشرہ تک خلاف قیاس۔ تو اب جہاں پر بھی آگے جیسے انگلش وغیرہ میں بھی ہوتا ہے نا کہ گنتی اس طرح کی بنتی ہے کہ اکائی اور دہائی، اکائی وہی چلتی رہتی ہے اور ساتھ میں دہائی ملتی جاتی ہے، اور دہائیوں کے ساتھ ان کی گنتی مکمل بنتی جاتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بنتی ہے، تو عربی زبان کے اندر جو گنتی بنتی ہے اس میں اکائیاں جو ہیں ان کے لیے وہی ہم قاعدہ رکھیں گے کہ واحد اور اثنان موافق قیاس، یعنی مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، اور جو 3 سے لے کر آگے، کیونکہ 10 میں تو پھر آگے اکائی ہے، دہائی مزید آ جائے گی نا، تو 9 تک یہ جو ہوں گے وہ خلاف قیاس آئیں گے، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو دہائیاں ہوں گی وہ دونوں طرح سے استعمال ہوں گی، یعنی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے دونوں طرح سے استعمال ہوں گی۔ یہ 20 سے دہائیاں شروع ہوتی ہیں اس کی، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوں گی۔ اب ان کے ساتھ 1، 2، 3، 4 لگتا جائے گا، جیسے 20 کا مطلب 20 ہے، تو 21، 22، 23، 24، 25، 26 کے لیے 1، 2، 3، 4 ساتھ میں لگتا جائے گا، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تو یہ لگتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ان کی گنتی مکمل ہو جائے گی۔
تو یہ قیاس، یہ قاعدہ جو ہے یہ آگے ہر جگہ پہ اسی طرح سے اپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد 10 سے لے کر 11 تک کے 10 تو بتا دیا انہوں نے کہ خلاف قیاس آئے گا، 11 سے لے کر 19 تک کے اسماء عدد، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اسماء عدد ہیں اس کے اندر واحد اثنان، اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے کہ موافق قیاس، اور 3 سے لے کر 9 تک مخالف قیاس۔ لیکن عشر کے بارے میں کیا بنے گا؟ تو عشر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مطابق قیاس ہو جائے گا، یعنی جب اکیلا عشرن ہوگا 10 کا لفظ تو اس وقت یہ خلاف قیاس آئے گا۔ جب یہ 11 اس کے ساتھ اکائی مل گئی، 12 13 14 15 16 17 18 19، تو یہاں تک اکائیاں اس کے ساتھ مل گئیں، تو اب یہ موافق قیاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب احد عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز جو ہیں وہ اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق ہوں گے، کیونکہ واحد اثنان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، اور عشر جب اکائی کے ساتھ ہے تو اس وقت موافق قیاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر احد عشرہ مرءن اور احدا عشرتا مرأتن، تو مرءن مذکر بندہ مرد، تو احد عشرہ اور احدا عشرہ امراتن مرأتن عورت، تو احدا مؤنث، ٹھیک ہے، اور عشرہ بھی مؤنث۔ ثلاثہ عشرہ اور سے تیسہ عشرہ تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی جو ہے یہ مطابق قیاس آتا ہے۔ جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ ثلاثہ عشرہ رجلاً، اب رجل مذکر ہے تو عشر تو اس کے مطابق ہوگا، لیکن ثلاثہ کیونکہ 3 سے لے کر 9 تک کے اسماء عدد جو ہیں وہ موافق قیاس نہیں ہوتے، تو مؤنث تانیث کے ساتھ۔ اسی طرح ثلاث عشرہ تا امراتن، کیونکہ عشر جو ہے یہ موافق قیاس اور ثلاث مخالف قیاس، تو امراتن آنا چاہیے۔ احدوں عشرون سے تیسوں و تسعون تک، یعنی 21 سے لے کر 99 تک کے اسم عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے لے کر 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، دہائیاں ایک ہی حال پر رہیں گی، یہ میں آپ کو عرض کر چکا۔ احدوں عشرون رجلاً ثلاثوں و تسعون امراتن، لیکن عشرون اور تسعون جو ہیں یہ دہائیاں، ان کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہوں گے سبق نمبر 21 کے اندر، کہ ان کا جو اعراب آتا ہے وہ عامل کے مطابق آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جمع مذکر سالم والا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے مطابق ہوگا، کبھی عشرون کبھی عشرین کبھی تسعون کبھی تسعین کبھی ثلاثون کبھی ثلاثین، ٹھیک ہے۔ مئتن اور الفن، تو کہتے ہیں کہ ان کا تثنیہ و جمع معدود کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی مضاف ہو کر استعمال ہوں گے تو آگے مضاف الیہ یعنی حالت جری میں آئے گا، جیسے کتاب مئت کتابن، 100 کتاب، 100 کتابیں، مئتا کتابن، اچھا ان کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ مفرد اور مجرور ہوگا، مئت کتابن 100 کتاب، مئتا کتابن 200 کتاب، مئات کتابن سینکڑوں کتابیں، تو الف شہرن 1000 مہینے، الوف شہرن ہزاروں مہینے۔ اب یہ بات ہو گئی اس میں عدد کس طرح سے آئے گا، اب وہ بات کریں گے کہ اس میں عدد تو اس طرح سے آئے گا تو معدود کیسے آئے گا، تو فرماتے ہیں کہ ثلاثہ سے عشرہ تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے، اور احد عشرہ سے تسعۃ و تسعون تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کے جو اسماء عدد ہیں جو تھے اپنا 1 اور 2، ان کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا نا وہ صفت کے طور پر استعمال ہوتے، تو وہاں پر پھر 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، لیکن ثلاثہ سے عشرہ تک یعنی 3 سے لے کر 10 تک کے جو ہیں ان کا جمع اور مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ احد عشرہ سے 99 تک کا مفرد اور منصوب ہوگا، یعنی جمع نہیں ہوگا، مفرد ہوگا، واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، اور 100 اور الف یعنی 1000 اور 100 اور 1000، تو ان کا جو اسم عدد ہوتا ہے اور ان کی تثنیہ کر لیں، جمع کر لیں، تو وہ مفرد اور مجرور ہوتا ہے، یعنی واحد آئے گا اور حالت جری میں آئے گا کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ تنبیہ نمبر 2، کہتے ہیں احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک اسم عدد کے دونوں جز جو ہیں مبنی الفتح ہوتے ہیں، یعنی دونوں مبنی برفتح ہوتے ہیں، اور سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز اسنا جو ہے یہ ہوتا ہے مورب، اسنا عشرہ کا پہلا جز جو ہے یہ مورب ہوتا ہے، باقی تمام اسماء عدد مورب ہوتے ہیں، ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اب تمرین نمبر 2 کے اندر غلطی کی نشاندہی، کہتے ہیں معدود ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، معدود جو ہوتا ہے وہ کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ پڑھ چکے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا اس میں عدد مجرور ہوتا ہے، اسی طرح سے 1000 اور 100 کا عدد جو ہے اس میں اپنا معدود جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ 11 سے لے کر 99 تک کے تمام اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں، 11 سے لے کر اپنا 99 نہیں بلکہ 11 سے لے کر 19 تک کے تمام اعداد سوائے 12 کے پہلے جز کے مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں عدد ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس میں عدد ہمیشہ مرفوع نہیں ہوتا ہے، اس میں عدد عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے۔ غلطی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں اغلاط کی نشاندہی کیجیے
بِئْتُ ثلاث کتابن، اب کتاب جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کے لیے ثلاث تو مؤنث اپنا بغیر علامت تانیث کے، تانیث کی علامت کے ساتھ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اور پھر تین ہے تو تین کا جو معدود ہوتا ہے وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے، مفرد اور مجرور نہیں ہوتا. تو ہم کہیں گے بِئْتُ ثلاثۃ کتب، ٹھیک ہے. اچھا، فی الجامعۃ عشرین طلبتاً، اب فی الجامعہ خبر مقدم ہے، عشرین جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس کو تو حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا یعنی عشرون، اور طلبتاً ہونا چاہیے تھا طلبتن کی بجائے کیونکہ مفرد اور منصوب ہوتا ہے. اچھا، طالباً ہونا چاہیے تھا طلبتاً کی بجائے. طلبہ طالب کی جمع ہے تو واحد یعنی فی الجامعۃ عشرون طالباً ہونا چاہیے تھا. اشتریت اثنا عشرہ شاتن، اب شاتن، اب اس میں دیکھیں تو شات مؤنث ہے تو یہ بکری کو کہتے ہیں شات، تو عشرہ تا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اور اسنا تو اسنتا ہونا چاہیے تھا. تو اشتریت اسنتا عشرتا شاتن، ٹھیک ہے. کان فی البستان عشرین شجراتن، تو فی البستان کانا کی خبر اور عشرین شجراتن یہ اس کا اسم ہے تو عشرین اس کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے کانا کا تو حالت رفع میں ہونا چاہیے یعنی عشرون. شجراتن ہونا چاہیے، شجراتن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک کے اسم عدد جو ہیں ان کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے. ان فی الکتاب احد و عشرون نملۃ، اب اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کی خبر بن رہا ہے احد عشرہ احد و تسعون تو اس کو حالت نصبی میں ہونا چاہیے فی الکتاب کیونکہ خبر مقدم ہے. اور نملہ اس کی بن رہی ہے تمیز تو اس کو حالت نصبی میں ہونا چاہیے نملتن، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر یہ بھی ہے کہ نملہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو احد ان کی بجائے احدا ہونا چاہیے. احدا و تسعین نملتن، ٹھیک ہے. ان فی الکتاب احدا و تسعین نملتن. فی الدار تسعۃ غرفتن، تو اب یہاں پر بھی تسعہ جو ہے یہ خبر ہے اپنا مبتدا مؤخر ہے اور فی الدار خبر مقدم ہے تو تسعہ جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک اسم عدد میں سے ہے تو اس کی تمیز جمع مجرور ہونی چاہیے اور خلاف قیاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو غرفتن تانیث کے ساتھ آتا ہے تو تسعن آنا چاہیے بجائے تسعتن کے. تو تسع غرافن، ٹھیک ہے، غرفتن کی جمع غرافن، تسع غرافن ہونا چاہیے. پھر داری تسع غرافن. اور حاضی اربعون و تسعون، حاضی اربعون و تسعون احادیث، اب اربعون و تسعون تو احادیث حدیث کی جمع ہے، حدیث مذکر ہے تو اربعون کی بجائے اربعتن آنا چاہیے. اور جو ہے احادیث مفرد منصف اپنا اس کی جو 11 سے لے کر 99 تک کے اسماء عدد ہیں ان کی تمیز جو ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی تو مفرد منصوب یعنی حدیثاً آنا چاہیے. ہادی اربعتم و ستون حدیثاً، ٹھیک ہے. ترجمہ، میں نے 3 کتابیں خریدیں، جامعہ میں 20 طلبہ ہیں، میں نے 12 بکریاں خریدیں، کان فی البستان 20 طلبہ، شجرہ باغ میں 20 درخت ہیں، قطار میں لائن میں 91 چونٹیاں ہیں، چونٹی نملہ چونٹی کو کہتے ہیں. گھر میں 9 کمرے ہیں اور یہ 61 احادیث ہیں، 61 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.